الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الكريم رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شخصیت جب حضور مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں آپ انتقال فرما گئے تھے، لیکن آپ کے مزار پر انوار پر جا کر وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ مجھے یہاں انوار کی تجلیات نظر آ رہی ہے۔ بھئی ایک مرتبہ کہتے جی سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، نام کیا ہے؟ اسے ہم اور آپ علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا۔ میں نے کہا یہ علامہ اقبال تھے جو پہلے کہتے تھے ہندوستان ہمارا، جو پہلے کہتے تھے ہندوستان ہمارا گئے، لیکن جب فیض پایا کہاں سے پایا؟ مجدد الف ثانی کی بارگاہ سے پایا، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے پایا۔ تو پھر کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ارے ناکٹ پروں میں خواجہ عزت پر خدا شاہد ہے کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ بھئی آپ کے ابھی تک سبحان اللہ نہیں ہے، ایک اور مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ملتمس خرم حبیب صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت فرمائیں۔ ندائی انداز میں درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے پڑھ جائیں، گونج پڑھ جائے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی ہجر نبی ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ بڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا فاضل خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی معرکۃ الآراء کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ اعلیٰ حضرت
فلک سما وہ سمکے میں سکہ نشان تمہارے لیے سمی وہ فلک سما وہ سمکے میں سکہ نشان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے اور اسد بھائی نے محفل سجائی ان کے دوستوں نے مل کے محفل سجائی تو دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے کہ میرے سرکار کا میلاد منانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے اور آخری شعر سنیں تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا کہ شاعر نے کربلا کے حوالے سے یہ شعر کہہ دیا سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے ایسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے سج گئے آقا کی محفل کو سجانے ملتمس ہوں جامعہ سلیم کے محتمم اعلیٰ اور مسجد اعظم کے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے کہ جن کی صدارت میں آج الحمدللہ یہ عرس مبارکہ سجایا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. محترم المقام انتہائی مشفق و مہربان استاذ العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسٹیج پر رونق افروز اجلہ کابر علماء مشائخ منتظمین محفل اور سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو محفل مبارکہ ہے یہ رحمتوں و برکتوں کا خزینہ ہے. حنفیہ عالمگیر جامع مسجد میں تو الحمدللہ چونکہ یہ تو میرا گھر ہے، یہاں گفتگو کرنے کا بیان کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. آج جو سعادت مندی ہے وہ خاص طور پر استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب کا بیان سننا یہ ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی. ہماری بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے اس ادارے میں تشریف لے کر آئے. ہم نے کافی دفعہ کوشش کی، خواہش کا اظہار بھی کیا تھا. آج ماشاءاللہ اسد بھائی نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں انوائٹ بھی کر لیا. تو میرے لیے اور جامعہ سلیم کے جو طلباء موجود ہیں ان کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آج یہاں پر رونق افروز ہوئے. زیر صدارت یہ پروگرام اسد احمد مجددی صاحب نے رکھا، یہ ان کا بڑا پن ہے. ایک دفعہ اور بھی ایک پروگرام انہوں نے رکھا تھا میری زیر صدارت، تو وہاں بھی ایسا ہوا تھا کہ ماشاءاللہ جو علماء
یہ انوائٹ کرتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین مقررین وہاں پہ تشریف لے کر آتے، تو عموماً ایسا ہوتا کہ وقت وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں میں نے ان سے عرض کیا، چونکہ میرے بزرگ بھی ہیں، شفقت بھی فرماتے، میں نے کہا آپ نے مجھے صدر ممنون حسین بنا دیا، کچھ کرنے ہی نہیں دیا محفل میں، اور آج بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ مجھے نظر آتا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا ذکر کرنا جہاں یہ باعث سعادت ہے، وہیں ہمارے لیے یہ تجدید عہد وفا بھی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس طرح باطل کے خلاف حق کا پرچم بلند کیا، اور جس طرح قلم کے ذریعے جہاد کیا، جہاد باللسان کیا، اور جس طرح حق کی تبلیغ کی، وہ فریضہ ہم سب کو سر انجام دینا چاہیے اپنی اپنی سطح پر۔ لازمی نہیں کہ کوئی بہت بڑا آپ کو منصب ملے تو آپ کام کریں، آپ جس مقام پر بھی موجود ہیں وہاں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا آپ کی ذمہ داری بنتا ہے۔ اگر ہم سب انفرادی سطح پر یہ کام کرنا شروع کر دیں اور برائیوں سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو روکنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے انفرادی سطح پر ہونے والا یہ کام ایک بہت بڑی اجتماعی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی بڑا مصلح کھڑا ہوگا، کوئی بڑے علامہ صاحب آئیں گے، کوئی بڑے مفتی صاحب آئیں گے، کوئی بڑے شیخ آئیں گے، وہ آ کر جلسہ کریں گے، تقریر کریں گے، توجہ ڈالیں گے اور تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے اس میں انفرادی سطح پہ اگر ہم سب نے اپنے ذمے کا کام کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اجتماعی سطح پہ ہم سب تبدیلی کو دیکھ سکیں گے۔ بنیادی طور پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ پہلے میں خود برائی سے رک جاؤں، پھر اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کو برائی سے روکوں۔ اگر میں خود برائی سے نہیں رک رہا، یعنی کیفیت یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو، اسلام نافذ ہو، سب پہ نافذ ہو، صرف مجھ پہ نافذ نہ ہو، ساری پابندیاں سب کے لیے ہوں مگر میں ان پابندیوں سے آزاد ہوں، تو ایسے تو اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، ایسے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو مجدد صاحب کی اس محفل میں جو خاص پیغام میں سمجھتا ہوں آپ تمام ساتھیوں کو دینے کا، جو ہم کر سکتے ہیں، جو پاسبل بھی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں، اپنی انفرادی سطح پر اپنی اصلاح کی اور اپنے قرب و جوار کے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ اجتماعی سطح پر ایک بڑی تبدیلی کا ہم انشاءاللہ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رکھ سکتے ہیں اور پورے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ دوسرا آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ مجدد صاحب علیہ رحمہ کے زمانے میں بھی کیفیت تھی، ایک طرف تو علماء کا بگاڑ تھا، ایک طرف عوام کا بگاڑ تھا، ایک طرف صوفیہ کا بگاڑ تھا۔ تو حضور مجدد صاحب علیہ رحمہ چونکہ عالم بھی تھے، اس لیے علماء کے بگاڑ کا جواب دیا، آپ صوفی بھی تھے تو صوفیہ کے بگاڑ کا بھی جواب آپ نے دیا، اور عوام سے بھی گہرا تعلق آپ کا تھا، اس لیے آپ نے عوام کی بھی اصلاح کی۔ تو یہ مجددانہ کردار جو ادا ہوتا ہے یہ کسی ایک کیفیت میں نہیں ہو سکتا کہ عالم ہے تو صرف علماء سے ہی باتیں کی جائے، نہیں، جس نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یعنی وہ ساتھی جن کو اللہ نے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، وہ عالم بھی بنے، صوفی بھی بنے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو خانقاہوں اور ٹھنڈے کمروں میں بند کر کے نہ رکھیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، خود بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑیں، اس لیے جڑیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کی شخصیت کا ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہوں گا، الحمدللہ دین کی تعلیم کے فروغ کے لیے اور بزرگوں کے، اسلاف کے اس کارنامے کو آگے بڑھانے کے لیے الحمدللہ حنفی عالم کی جامع مسجد میں ایک جامعہ سلیم کے نام سے قائم ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 8 سالوں سے درس نظامی کی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور کئی دہائیوں سے الحمدللہ حفظ قرآن اور نادر قرآن کی تعلیم کا سلسلہ بھی یہاں پر چل رہا ہے، اور انشاءاللہ عن قریب یہاں پر درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور مزید انشاءاللہ ہاسٹل کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری سروسز دیکھیں، کتابیں جمع کر لیں، کمرے بنا لیں، بلڈنگیں بنا لیں، کچن بنا لیں، سب کچھ ہم کر لیں، اس کرنے کے بعد خود بخود عالم بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری ریسورسز جمع کرنے کے بعد ہمیں جو مطلوب ہے، صرف آپ سے مالی معاونت نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں آپ سے افرادی معاونت بھی چاہیے۔ بچے تو بھیجیں اپنا پڑھنے کے لیے،
اپنا بچہ بھیجیں، اپنے بھائیوں کو راغب کریں، اپنے دوستوں کو راغب کریں. یہ پڑھنے کے لیے آئیں گی تو عالم بنیں گے نا، ورنہ کتابیں شیلف پہ رکھی رہ جائیں گی، بلڈنگیں زمین پہ کھڑی رہ جائیں گی، اسباب پڑے پڑے بیکار اور برباد ہو جائیں گے. اس کا مصرف کہاں ہے؟ اس کا مصرف افرادی معاونت پر ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ ادارے کے ساتھ مالی معاونت کرتے ہیں، وہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ افرادی معاونت بھی کریں. اپنے بہترین بچے، وہ نہیں کہ جن کو اسکول میں روزانہ فیل کر دیا جاتا ہے، ہر سال فیل ہو رہے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، کیا کریں کہ اٹھا کے مدرسے میں ڈال دو، چونکہ فیس نہیں دینی پڑتی. اب ہم والد صاحب کو بلا رہے ہیں، بھائی 1 سال ہو گیا بچے آگے نہیں بڑھ رہا. مولوی صاحب کوئی بات نہیں، جانے دو. بھائی 2 سال، ارے کوئی بات نہیں، مدرسے میں تو آ رہا ہے نا، جانے دو. بچے کا وقت برباد ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو. تو ایسا بچہ لا کر دیتے ہیں جو ذہنی صلاحیتیں جس کے پاس زیادہ بہتر نہیں ہوتی، وہ یہاں ڈال دیتے ہیں. اور جو اچھے قابل ترین افراد ہوتے ہیں وہ کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بنتے ہیں. پھر ہم سے شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے علماء پروڈیوس نہیں ہو رہا ہے. جب را میٹیریل اچھا نہیں آئے گا تو علماء کہاں سے اچھے نکلیں گے؟ بتائیے. بھئی سبحان اللہ کہنے والی بات تو ہے نہیں، لیکن کم سے کم سمجھنے والی بات تو ہے نا کہ جب را میٹیریل آپ گلے سڑے پھل اس کا جوس نکالیں گے تو کیا اچھا لذیذ مشروب نکلے گا؟ زور سے بتائیے، ذرا زور تھوڑ سے بول دیں. وہ مولانا سبحان اللہ زور سے بلوا رہے تھے، میں نہیں زور سے بلوا رہا. کیا گلے سڑے پھلوں سے اچھا مشروب نکلے گا؟ تازہ پھل، عارف بھائی کی آواز زبردست آ گئی ماشاءاللہ. تازہ پھل ہوں گے تو مشروب بھی اچھا ہوگا، طاقتور توانا ہوگا. تو اچھے لوگ آپ جب دیں گے تو پھر آپ کو امام احمد رضا خان جیسے لوگ ملیں گے، آپ کو ڈاکٹر رضوان صاحب جیسے لوگ ملیں گے، مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے لوگ ملیں گے، مفتی اکمل صاحب جیسے لوگ، جو اچھے قابل لوگ ہیں، مفتی اسماعیل نورانی صاحب، اچھے قابل لوگ آپ کو ملیں گے. آپ زمانے بھر میں وہ بچے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں لیڈرز پرووائڈ کرنے. اس وقت مسلم امہ کو لیڈرز کی ضرورت ہے جو آگے بڑھیں، مسائل کا حل پیش کریں، لوگوں کو لیڈ کریں. مسلمانوں کو پتا چلے کہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی ہے، جدید مسائل کا جواب دینے والا کوئی ہے. جب ایسے علماء تیار کرنے تو را مٹیریل بھی ہم کو اچھا چاہیے ہوگا. اگر آپ را مٹیریل اچھا نہیں لیں گے تو پھر اچھے علماء بھی ہم پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. لیکن یقین جانیے کہ وہ طلبہ جو تمام جگہوں پہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں نا، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ وہ بھی کچھ نہ کچھ بن کر ہی جاتے ہیں. کچھ نہیں کم سے کم مسجد کے امام صاحب تو بن ہی جاتے ہیں، اچھے خطیب اور مقرر تو بن ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے. میری اس مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کانفرنس کی توسط سے آپ سے یہ اپیل ہوگی کہ مجدد صاحب کہ اس تجدیدی کارنامے کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے اور اس زمانے میں اس میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے تو ہم کو دین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اور دینی تعلیمی اداروں کے ساتھ مالی معاونت کے ساتھ ساتھ افرادی معاونت بھی کرنی ہوگی. ایک بڑا لطیفے والا جملہ ہے، لوگ بولتے ہیں کہ جی مولوی کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتے بہت ہیں. ان کو اچھا ٹھیک ہے اپنے بچے کو مولوی بنا دو، تو کہتے ہیں پھر کھائے گا کہاں سے؟ بھائی جہاں سے یہ مولوی کھاتے تمہارا بچہ بھی کھا لے گا. ایک طرح مولوی کھاتے بہت ہیں اور اپنے بچے کو مولوی بنانے کا بولے کھائے گا کہاں سے؟ تو جہاں سے باقی مولوی کھاتے وہاں سے آپ کا بچہ بھی کھائے گا اور آپ کو بھی کھلائے گا. آپ نے دیکھا ٹیچرز ہڑتالیں کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہڑتال کرتے ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہڑتال کرتا ہے، وکلا ہڑتال کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ مساجد کے ائمہ جمع ہوئے ہوں، پریس کلب کے باہر مظاہرہ کر رہے ہوں؟ کبھی دیکھا مساجد کے ائمہ کو، مؤذنین کو، خادمین کو، مدارس کے مدرسین کو، محتممین کو دیکھا کہ اپنے حقوق کے لیے کبھی باہر کھڑے ہوں کہ جناب ہم 40 سال مدرسے میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو دودھ میں مکھی کی طرح دودھ سے نکال باہر کر دیا جاتا ہے، نہ ہمیں کوئی پینشن ملتی ہے، نہ ہمیں کوئی مالی معاونت ہمارے ساتھ کی جاتی ہے، ہمیں تو بالکل باہر کر دیا جاتا ہے، امامت سے باہر، مؤذنی سے باہر، تمام چیزوں سے باہر کر دیا جاتا ہے. کوئی ہمیں فائدہ ہی نہیں ملتا، کوئی مالی معاونت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 40 سال جس مسجد کے گھر میں گزارے، فراغت ہوتی مسجد کا گھر بھی خالی کرا دیتے. یار وہ امام جو 8,000 12,000 ماہانہ کما رہا تھا وہ اپنا گھر کیسے بنائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کس گھر میں رہے گا؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ مظاہرے کیے ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے جن کی ہزاروں روپے تنخواہ ہے وہ مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی چند ہزار روپے تنخواہ ہے وہ مظاہرے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صرف دنیا کے لیے کما رہے ہیں ان کا کبھی پورا نہیں ہوتا.
جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا ہے. اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے. یہ دونوں جہاں کی کامرانی اور کامیابی ہے. یہاں بھی سرخ رو ہو جائیں گے اور وہاں بھی سرخ رو ہو جائیں گے. اللہ کریم میرے تھوڑے سے کہے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک دعوت مزید آپ کو دینا چاہوں گا. امام احمد رضا، یوم امام احمد رضا علیہ الرحمہ انشاءاللہ 13 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء اسی مقام پر اسی جگہ پر انشاءاللہ بر صغیر پاک و ہند کی دوسرے مجدد، یہ مجدد الف ثانی ہے، یہ مجدد میعہ ہے، یہ صدی کے مجدد ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ. تو ان کے عرس مبارک کی محفل انشاءاللہ اسی مقام پر منعقد ہوگی. آپ تمام دوستوں سے دعوت ہے کہ جس طرح آج آپ نے رونق بخشی ہے انشاءاللہ اس محفل میں بھی آئیں اور برکتیں حاصل کریں. وما علیہ الا البلاغ. حضرت علامہ جمیل احمد امینی صاحب سے ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کرنگی تشریف لائیں اور آج کی اس محفل معرفت سے اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی میں نے سلام اس لیے کیا کیونکہ صاحب عرس کہ صاحبزادہ علی والا شان اسد احمد مجددی صاحب نے حکم ہی یہی دیا تھا کہ آپ سلام کر لیں. تو میں نے سلام کیا آپ کے سامنے. ایک تو حکم کی تعمیل ہو گئی. تمام صاحبزادگان حضور قبلہ مجدد دین و ملت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی تعداد میں آپ کی اولادوں کی اولادیں یہاں موجود ہیں. اور خود صاحبزادہ اسد احمد مجددی صاحب، آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید اسد احمد مجددی جس طرح ہم امینی ہیں، قبلہ مفتی محمد امین صاحب کی نسبت سے فیصل آبادی، چونکہ میرے مرشد کریم حضور قبلہ ابو الحسن بابا جان سید محمود حسین شاہ صاحب نقشبندی ثم امینی ہیں اور وہیں سے خلافت ہے، تو ان کی طرف سے جانشینی ہمیں ملی تو نسبت میں امینی ہے. لیکن جو مجدد پاک کے مریدین ہیں، سلسلہ نقشبندی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ مجددی بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ لاحقہ مجددی کا یہ صرف نسبتاً نہیں ہے بلکہ نسباً بھی موجود ہے، نسب بھی ہے. تو تمام جو آپ کے خاندان کے افراد موجود ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہماری تو عمر ہی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جس نے جس کو مغل اعظم بھی کہتے ہیں، جس کو مجتہد اعظم کہا گیا یعنی اکبر بادشاہ کو، اور اس نے جو دین متعارف کروایا اس کو دین الہی کہا گیا، اس کے مقابلے میں جو حضرت احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا گیا آپ کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں. قبلہ بتا چکے ہیں اور آپ مرکزی خطاب میں بھی سنیں گے. دیکھیے حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد، وہاں بھی نام احمد یا احمد اور یہاں بھی نام احمد ہے. اور دیکھیے اللہ نے دونوں احمدوں کو چنا کیسے ہے. ایک سے جناب علی ہمارے دلوں کو جو راسخ کیا گیا تو مجدد الف ثانی نے ہمارے دلوں میں توحید باری تعالیٰ کو راسخ کر دیا، اور حضرت مجدد دین و ملت نے امام احمد رضا نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو راسخ کر دیا ہے. یہ وہ عظیم پہرا ہے، یہ وہ عظیم کام ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا. میں خود بھی بچہ ہوں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی؟ ہم اس عرس مجددین میں مجدد میں موجود ہیں اور یہ مہینے کا جو آخری عشرہ ہے یہ آراز سے مجددین کے نام سے جانا جاتا ہے. کیوں؟ حضرت مجدد علی ثانی بھی مجدد اور 1000 سال کے دورائے پہ مجدد، اور حضرت امام احمد رضا بھی مجدد، حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مجدد. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھائیں یہ مجدد کس کو کہتے ہیں. ضرورت کیا تھی جناب؟ اتنا سمجھ لیجئے وہ دین جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے پہنچایا اور رہتی دنیا تک کے لیے رہنا ہے، یہ وہ دین کہ جس کو مکمل کر دیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعثت پر اور قرآن عظیم دے دیا گیا رہتی دنیا کے لیے ہدایت کے واسطے. جب 1000 سال مکمل ہو گئے تو درباری ملاؤں نے یہ فیصلہ کیا, کہا کہ آپ بادشاہ ہیں, مغل اعظم ہیں, اور مغلوں کے بادشاہوں میں بڑا اس کا دبدبا, یہ بادشاہ جو گزرا مغل اعظم ہیں, تو آپ کے اختیارات ہیں. وہ 1000 سال والا دین معاذ اللہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اب نئے جدت کی ضرورت ہے, تو بڑی خرابیاں پیدا کی. تو مجدد اس لیے ہوتا ہے کہ دین میں جو خرابی آ گئی ہے اس کو درست کر دے, اور مجدد کا انتخاب یہ جناب باری تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے. میں عرس مجددین میں شرکا کو خوش آمدید مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور موقع تو نہیں تھا کہ میں اکابرین کے سامنے گفتگو کروں, لیکن میں نے سبق سنایا ہے, کوئی غلطی بھی کی ہوگی تو میری اصلاح بھی کی جائے. اور منتظمین محفل سے اور علامہ صاحب سے بھی, ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا, ہماری جماعت اہل سنت کے ایک رہنما ہیں حضرت صوفی جمال الدین مجددی صاحب نقشبندی, ان کا صاحبزادہ جمع سال جو مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی حفظ کر رہا تھا, مکمل پارے ابھی نہیں ہوئے, لیکن ایک حادثہ ہوا, آج بچے کو کرنٹ لگا ہے, تو 15 سالہ بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے. اس کی مغفرت کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب میں انتہائی ادب ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا سید راشد علی قادری امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ضلع کرنگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام العظیم والفرقان الحمید, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. لائق صد احترام حضرت علامہ ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب مجدد العالی, اصل تو خطاب آپ کا ہی ہے, اور دیگر علماء کرام اور صاحبزادہ صاحب اور حاضرین محفل, حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوشیں اور جو کوششیں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اصل صورت میں باقی رکھنے کی اور کامیاب کوششیں, اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مضبوط حاکم, اس نے جو دین رائج کرنا چاہا, آج اس کی کوئی 1-2 شقوں کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا, لیکن دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اور ان کی حیات طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہمارے رابطے حکمران طبقوں سے بھی ہوں, ایلیٹ کلاس سے بھی ہوں, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن جب حق بات کہنے کی بات آئے تو پھر کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. جب حق کے اظہار کی بات آئے تو کسی قسم کا کوئی مصلحت آمیز رویہ نہیں ہونا چاہیے. دین کی بات آئے تو دین اول ہے, تمام تعلقات پس پشت. اور یہی سبق ہمیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سبق حیات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے, اور ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے بحیثیت عالم دین, بحیثیت مذہبی رہنما اور بحیثیت ایک مسلمان کے, کہ جب دین کے اظہار کا موقع آئے تو پھر کوئی مصلحت ہمارے سامنے آڑے نہیں آنی چاہیے. ایک گفتگو مختصر سی میں کرتا چلوں. یہ پانی کا گلاس میں نے آپ کے سامنے رکھا, خالی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بھرا ہوا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا. اس کو اگر میں کہوں خالی ہے تو یہ ذرا سا اس کی جو منفی صورت ہے وہ نظر آئے گی. اگر میں کہوں کہ بھرا ہوا ہے
تو اس کی مثبت صورت نظر آئے گی. پانی تو موجود ہے. بے شک مدارس میں ہم اپنے طور پہ مٹیریل اچھا نہیں فراہم کرتے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے ہاں جو ذہین بچہ ہوگا، قابل بچہ ہوگا، جینیس بچہ ہوگا، اس کو ہم کیمبرج میں پڑھانے کی کوشش کریں گے، انجینئر ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریں گے. اور جو بظاہر ہر جگہ سے ناکام ہو گیا ہوگا نا، تو اس کو لے جائیں گے، کہیں گے مولوی صاحب ذرا دین کی تعلیم دے دیجئے، قرآن حفظ کرا دیجئے. یہ رویہ تو بے شک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ مدارس میں اکثر مٹیریل خراب نہیں آتا، اور جو آتا ہے نا اس میں تھوڑا بہت جو آتا بھی اس میں سے اکثریت چھن کے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ حفظ کر ہی نہیں سکتا، وہ قرآن قال اللہ قال رسول کر ہی نہیں سکتا. بات صرف یہ ہے کہ مزاج ہے لوگوں کا، بظاہر اچھی چیز کو ہم نے مدرسے میں نہیں ڈالنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا کر دیا کہ جس بچے کو دین کے لیے اللہ چن لیتا ہے نا، وہ کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہی نہیں، کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہی نہیں. وہ آخر مجبور ہو کے ماں باپ لے جا کے مولوی صاحب کے آگے بیٹھاتے ہیں. اگر وہ بچہ کن ذہن ہے تو سوال یہ ہے 30 پارے حفظ کیسے کر لیے. اگر بچہ وہ کن ذہن ہے تو صرف و نحو کے مسائل اسے کیسے یاد ہو گئے، فقہ کی باریکیاں اسے کیسے پتہ چلی، کیسے اس کے ذہن میں بیٹھ گئیں، حدیث، اصول حدیث اور اسماء الرجال کی باریک معاملات اسے کیسے سمجھ میں آ گئے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا اس لیے کیا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر اسے نارمل بنا دیتا تو ماں باپ کبھی ادھر نہیں لاتے. ماں باپ کبھی ادھر نہیں لاتے. کیوں؟ انہیں تو ڈاکٹری میں نظر آتا ہے کہ کچھ ہے، انہیں نظر آتا ہے کہ جناب انجینئر بن جائے کچھ ہے، جبکہ ہم کتنی انجینئرز کو ایسے جانتے ہیں جو جوتیاں چٹکا رہے ہیں. میرے باپ نے مجھے الحمدللہ مدرسے میں داخل کرایا تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے مجھ پہ کھولے ہوئے. اور میرے ساتھی، میرے خاندان کے جو بچے کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، ٹھیک ہے کسی نہ کسی شعبے میں کونے خطرے میں پڑے ہیں، لیکن آج الحمدللہ اس دین کی خدمت کی برکت سے، مساجد کی خدمت کی برکت سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں عزت بھی دی ہے اور مالی اعتبار سے مستحکم بھی کیا. تو یہ بات اس کو اس طرح بھی لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مٹیریل پہنچاتا ہے جس مٹیریل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کام لینا ہے. اور ایک آخری بات میں کہتا چلوں گا کہ جو مٹیریل آتا ہے نا مدارس میں، اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے 8-10 سال اس پہ محنت اساتذہ کرتے ہیں، مدرسہ کرتا ہے، اسے تیار کر کے بھیجتے ہیں. جتنی تعلیمی قابلیت اس کی ہوتی ہے، جتنی علمی باریکی اس میں ہوتی ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں ادھر موجود جو علماء کرام انہیں سے پوچھوں گا کہ اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو کیا تنخواہ ملتی ہے؟ آپ کی قابلیت کے حساب سے پیسے ملتے ہیں؟ یقیناً جواب ہوگا کہ نہیں. بلکہ مساجد میں علماء کی تنخواہ تو وہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی ایک نارمل، جسے آپ یہ کہیں کہ مڈل کلاس ہے نا، اس کی چند موٹے موٹے خرچے ہی پورے ان پیسوں میں نہیں ہو سکتے. لیکن ایک مولوی، مسجد کا مولوی، اللہ تعالیٰ دین کی برکت اسے ایسی عطا فرماتا ہے کہ وہ کثیر العیال بھی ہوتا ہے، اس کے تمام بچے پلتے بھی ہیں، معاشرے پہ عموماً بوجھ بھی نہیں بنتے، اور اس کے تمام زندگی کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. نہ وہ مولوی ذہنی مریض ہوتا ہے، نہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے، نہ ہی قوم پہ بوجھ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور یہ دین کی برکت سے ہے. صرف ایک تاثر چونکہ گفتگو میں بن گیا تھا کہ شاید مدارس میں کوئی جو جاتے ہیں پروڈیوس کر کے کوئی اچھا مٹیریل آگے بھیج نہیں پاتے، تو اس کی وضاحت کے لیے میں نے کہا. یہ صرف معذرت کے ساتھ کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن میں خود مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، خود میں مساجد سے منسلک ہوں. میری جسے کہیں گے ایکو کو چوٹ لگی اس گفتگو سے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے آج مساجد کو سنبھالے ہوئے جو علماء ہیں ان کی جو قربانی ہے
اس کو دیکھیے کس طرح کے گھروں میں رہ رہے، کس طرح کی فیسلٹیز ان کو حاصل ہے، لیکن جہاں موجود ہیں وہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ مؤذن جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں مساجد انتظامیہ بھی حیثیت نہیں دیتی، لیکن علماء موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن جب مؤذن اٹھے گا تو اس کی گردن لمبی ہوگی، سب سے نمایاں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر برکتیں نازل فرمائے کہ شیطان کو بھگاتا ہے، نمازی کو بلاتا ہے۔ اور اس کی ڈیوٹی کتنی سخت ہے، کوئی فوجی کی بھی ڈیوٹی اتنی سخت نہیں ہوگی، محاذ پہ بیٹھے ہوئے کسی فوجی کی بھی ڈیوٹی اتنی سخت نہیں ہوگی جتنی مؤذن کی ڈیوٹی سخت ہے، کہ صبح فجر سے پہلے وہ اٹھتا ہے جب سب سو رہے تھے، بشمول امام بھی جب اپنے نرم و گرم بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، مؤذن اٹھتا ہے، مسجد بھی کھولتا ہے، وضو خانے کو بھی دیکھتا ہے، لائٹیں بھی کھولتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، اور جماعت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء پہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔